حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین جو علاقہ تھا یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے ان کا علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کنویں کے پاس دو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جن کے پاس کچھ بکریاں بھی ہیں اور وہ بالکل سائیڈ پر کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ تم پانی نہیں بھرتی؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، مرد ہیں اور ہم اس ہجوم میں نہیں آئیں گے، مردوں کے ساتھ ہمارے جسم ٹکرائیں، ہم اس لیے پرہیز کر رہے ہیں، اور جب یہ لوگ پانی بھر کے چلے جائیں گے پھر ہم یہاں سے پانی بھریں گے۔ وہ بچیاں کہنے لگی ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اس وجہ سے یہ پانی بھرنا اور جانوروں کو پانی پلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریبی ایک دوسرا کنواں تھا اور اس پر بہت بڑا ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمیوں سے کم کوئی بندہ ہلا نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو سائڈ پر کر دیا، ان بچیوں نے کنویں سے پانی بھرا، جانوروں کو پلایا، برتنوں میں ڈالا، گھر چلی گئی۔ جب گھر گئی تو ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ بیٹیو آج تم بڑی جلدی آ گئی ہو، روزانہ شام کو آتی ہو، آج بڑی جلدی پانی بھر کے لے آئی ہو۔ ان بچیوں نے اس نوجوان کا تعارف کروایا کہ ایک نوجوان تھا جس نے کنویں سے پتھر کو ہٹایا اور ہم نے پانی بھر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، مہمان ہے وہ۔ اب جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جن کا نام تھا صفورہ، یہ وہاں پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے والد بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے چلتا ہوں، اس لیے کہ اگر تم راستہ بتانے کے لیے آگے آؤ گی تو میری نظر تمہارے کپڑوں پر پڑے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم پیچھے رہو، میں آگے آتا ہوں اور مجھے راستہ بتانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، کھانا تیار تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جو پانی بھر کر دیا تھا وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھاؤں تو میرا جو اجر ہے ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھی ہمارے ہاں یہ آباء و اجداد کی عادت ہے کہ جب بھی اس علاقے میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ہسٹری بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ مصر سے مدین آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ساری گفتگو سنی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنے والد سے کہا کہ ہم اس نوجوان کو اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں، ہماری بکریوں کو چرائے گا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی تو ہے نہیں اور والد صاحب بوڑھے ہیں، تو بکریوں کو چرانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے اگر ہم اسے ملازم رکھ لیں تو بڑا اچھا ہے۔ یہ ملازم بڑا امانت دار بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے، اور یہ ملازم جو ہے بڑا طاقتور بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا میری بیٹی کہ یہ شرم و حیا والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو بیٹی نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کنویں کے پاس کھڑی تھیں اور یہ نوجوان جب ہم سے گفتگو کر رہا تھا اس نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا تھا، اور پھر جس وقت میں اسے بلانے کے لیے گئی تو اس نوجوان نے مجھے یہ کہہ کر کہ تم پیچھے آؤ میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں میری نظر تمہارے کپڑوں پر بھی نہ پڑے۔ اس قدر یہ شرم و حیا والا امانت دار نوجوان ہے، اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو پتھر 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے وہ پتھر اس نوجوان نے اکیلے نے ہٹا لیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم 8 سال تک، پہلے آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بڑی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے 8 سال میرے پاس ملازمت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، 8 سال تک ملازمت کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے۔ جب 8 سال مکمل ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح، صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 40 سال ہو گئی تھی، کیونکہ 30 سال کی عمر میں آپ فرعون کے پاس ہی تھے،
اس کے بعد وہ قبطی کے قتل والا معاملہ ہوا، پھر آپ مدین آئے اور یہاں پر 8-9 سال یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ بکریوں کو آپ نے چرایا، ملازمت کی، پھر آپ کا نکاح ہوا، پھر کچھ عرصہ یہاں رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والدہ، میرے بھائی، میری بہن جو ہے وہ مصر میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب میری شادی ہو گیا، نکاح ہو گیا، میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں، مصر جاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور جاتے وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے نا ایک عصا، ایک لاٹھی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور تحفہ دی۔ یہ عصا کون سا تھا؟ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جو وہ جنت سے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ عصا جو ہے وہ انبیاء کے پاس چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تحفہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت صفورہ انہیں لے کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جنگل آتا ہے، اس جنگل سے گزر رہے ہیں، رات ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے اور سردی بھی شدید تھی۔ اب رات کی تاریکی کی وجہ سے جنگل سے گزر رہے ہیں، راستہ بھول گئے کہ مصر کی طرف جانا کس طرف ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا آپ نے کوہ طور جو پہاڑ ہے، اس کوہ طور کے پاس ایک آگ دیکھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس آگ کے قریب جاتا ہوں، یا تو مجھے اس کی آگ کی روشنی کی وجہ سے راستہ پتہ چل جائے گا کہ جانا کہاں ہم نے، یا پھر کم از کم یہ ہوگا کہ میں اس آگ میں سے کچھ حصہ لے آؤں گا اور سردی کی شدت ہے اس سے تھوڑی سی گرمائش حاصل کر لیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوہ طور کے پاس جو آگ جا رہی تھی اس کے قریب پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سرسبز درخت ہے، اس درخت سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز تھی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، رب العالمین ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو سمجھ گئے کہ یہ تو میرا رب ہے، یہ تو رب نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا کہ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جس وادی میں موجود ہیں اسے طویٰ کہا جاتا ہے، یہ مقدس وادی ہے، فاخلع علیک اپنے جوتے اتار دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اب یہاں پر ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جب کسی عزت والی، احترام والی، تعظیم والی جگہ پر جائیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیں۔ یہ مسلمان کا کلچر ہے، اسلام ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب تم نے رب کا قرآن کھولنا ہے، یا تم نے نماز کے لیے آنا ہے، یا تم نے رب کو سجدہ کرنا ہے، اپنا سر ڈھانپ لینا ہے، پاؤں سے جوتا اتار لینا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان جب مسجد میں آتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے جوتے باہر اتارتا ہے، مسجد میں آتا ہے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے ٹوپی کے ساتھ۔